جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جمہوریت کی تعریف شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ان الفاظ میں کی: اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا تلاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں درجہ اولی جیم کے طالب علم فیاض احمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین محترم، موضوع سخن نے میرے ذہن، میری سوچ، میری فکر، میرے احساسات و میرے مشاہدات اور سب سے بڑھ کر میرے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور کیوں نہ ہو میرے نزدیک جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سامعین محترم، اگر سیاست کا مطلب جمہوریت لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں آدمیوں کو گنا جاتا ہے نہ کہ تولا جاتا ہے، جبکہ مذہب تو انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کی نظر کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کی سیاست کے لیے ایک رخ ترتیب دیتا ہے، ایک منزل متعین کرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ مارکسیزم، سوشلزم اور انقلاب فرانس جیسے انقلابات زمانہ کا حوالہ دیتے ہوئے مذہب کو سیاست سے جدا کرنے میں ہی ترقی کا حصول ممکن سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، بلکہ مذہب وہ انقلابات مذہب سے روگردانی کا نتیجہ نہیں، بلکہ مذہب کے نام پر ہونے والی مالکین کے خلاف تھے، ورنہ آج بھی پاپائے روم اپنے کلیسا میں بیٹھا اپنے ہم مذہب ممالک کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس عرض مقدس پر رہتے ہوئے جب ہم موضوع سخن جیسے نقطہ نظر کا پرچار کرتے ہیں تو اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس عرض مقدس کی بنیاد ہی مذہب تھی، اس عرض مقدس کی بنیاد مذہب تھی۔ آج اگر ہم اس وطن عزیز میں اسلام کا نام لیتے ہیں تو دہشت گرد ٹھہراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا۔ جمہوریت اسی چیز کا درس دیتی ہے، جبکہ حضرت صحابہ کرام کے دور میں دیکھو، انتہائی قلیل مدت میں اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم نے انتہائی قلیل مدت میں کیسر و کسریٰ کے تختوں کو الٹ کر رکھ دیا اور
بوریا نشینوں کو روکش قیصر معلّہ کر دیا اور اونٹوں کے چرواہوں کو 20ویں صدی کے نہرو جیسے چراغ اور ہوشیار رہنماؤں کا پیشوا ٹھہرا دیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سیاست میں دین تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی سیاست کا، اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سیاست میں اسلام تھا. اس لیے یہ ہوا جب بھی اگر مذہب کو سیاست سے جدا رکھیں گے تو پھر یوں ہوگا جیسے لال مسجد میں ہوا. کیا ہوا؟ قرآن اور حدیث کو قال اللہ و قال رسول کے درس دینے والے اور حاصل کرنے والوں کو گولیوں اور بموں کا نشانہ بنایا گیا، اس لیے کہ سیاست کے اندر دین نہیں تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف و زین و وفاداری جان مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدہ شرا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. اس لیے شاعر کہتا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آنے والا زمانہ انشاءاللہ العزیز علماء کا ہے. یہ ملک پاکستان میں اسلام اور اسلام والوں کا پرچار ہوگا. اس لیے شاعر کہتا ہے اٹھ شیر مسلمان، اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. فرعون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کے آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ادائیں کہنی ہے. اب جال تبس سے جادو کے گلنے سڑنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.